آج کا یہ جو دوسرا سبق ہے، اس کے جواب میں فریدی صاحب کے پاس یہ عذر بھی نہیں ہوگا کہ جناب سہو کاتب ہے۔ ان 5 روایات میں سے کسی ایک روایت کی سند کے اندر بھی ابو الاسود دؤلی نہیں ہے۔ یہی باقی روایات کے ساتھ کیا ہوگا۔ ابراہیم مکتبہ شاملہ کے سرچ انجن میں ڈالا ہوگا تو جہاں جہاں لفظ ابراہیم آتا گیا ہوگا سند میں، فریدی صاحب خوش ہوتے گئے ہوں گے، جناب یہ ابراہیم نخعی ہے، یہ ابراہیم نخعی ہے۔ حالانکہ بخاری شریف کے روایات میں صرف ابراہیم النخعی نہیں ہے، اور بھی کئی ابراہیم نامی شخصیات موجود ہیں۔ وہاں پر تو میں نے کہا فریدی صاحب کو آپ بخاری شریف کی کوئی شرح دیکھ لیتے۔ میں فریدی صاحب کو کہتا ہوں، فریدی صاحب مسلم شریف کھولتے، آپ مسلم شریف کی کوئی شرح نہ دیکھتے، مسلم شریف میں اس سے پہلے اور اس کے بعد والی سند دیکھ لیتے، تو آپ یا مکتبہ شاملہ عقل کے ساتھ استعمال کر لیتے یا کتابوں کو کھول لیتے۔ آپ کے پاس 1,00,000 کتب کا جو ذخیرہ ہے، تو 1,00,000 ذخیرہ سے انہی کتب کو کھول لیتے، صحاح ستہ کو کھول لیتے۔ فریدی صاحب کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب ہو، ان حوالہ جات کے جواب میں کوئی بات ہو تو فریدی صاحب وہ سامنے لائیں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں، اس کتاب کو ڈسکس کریں۔ کیونکہ آپ پہلے ہمیں بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب کتاب ڈسکس ہوگی، باقی مسائل بعد میں ہوں گے، تو جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق پہلے کتاب ڈسکس ہوگی۔ ان باتوں کا اگر کوئی جواب ہو آپ کے پاس تو وہ پھر پیش کریں۔ اگر آپ کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ ہو تو ایسے آ کر نہ اپنا ٹائم ضائع کریں نہ ہمارا ٹائم ضائع کریں۔ پہلے اس کا مواخذہ کریں، میرا نہیں، یہ جو میں نے لکھا ہے اس کا جواب لکھیں، پھر انشاءاللہ اگلی بات پتہ میں چل کریں گے۔ چکا ہے کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، اور آپ نے کون سے 60,000 شیعہ روات ٹریس آؤٹ کیے ہیں، اور کون سے آپ نے ناسبی ٹریس آؤٹ کیے ہیں۔ جب آپ نے اس کتاب میں لکھے ہوئے 160-70 راوی کو غور سے نہیں پڑھا تو آپ نے کون سے 60,000 ٹریس آؤٹ کیے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، بندہ ناچیز نے چند دن قبل ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کی یہ کتاب سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی، اس پر ایک کلپ ریکارڈ کروایا جس کے اندر 3 پوائنٹ بنیادی طور پر ڈسکس کیے گئے۔ ایک پوائنٹ یہ کہ یہ کتاب براہ راست فتنہ انکار حدیث کو پروموٹ کر رہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہ کتاب تناقضات کا مجموعہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ اس کتاب کے اندر جو کاؤنٹ کرنے کا طریقہ ہے فریدی صاحب کا وہ بڑا عجیب ہے کہ ایک ہی روایت کو 2-2 3-3 4-4 5-5 مرتبہ کاؤنٹ کر کے 16,000 کا عدد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس کے جواب میں فریدی صاحب نے کلپ ریکارڈ کروایا اور تھم نیل پر یہ لکھ دیا کہ یہ ایک معقول جواب ہے۔ حالانکہ معقولیت نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ جو چیز معقول ہوتی ہے وہ معقول ہی ہے، کوئی اس کو معقول لکھے یا نہ لکھے، اور جو غیر معقول ہے آپ اس کو 1,00,000 مرتبہ بھی معقول کہہ کر لوگوں کو یہ منوانے کی کوشش کریں کہ جناب یہ معقول ہے تو وہ معقول نہیں بنے گی، لوگ اس کو معقول نہیں سمجھیں گے۔ بہرحال فریدی صاحب نے اس کلپ میں 4-5 منٹ آئیں بائیں شائیں کر کے موضوع کو بدلنے کی کوشش کی، موضوع کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، اور دیگر مسائل اس کے اندر ڈسکس کرنا شروع کر دیے۔ تو گزارش یہ ہے فریدی صاحب سے کہ آپ پہلے اس کتاب پر بات کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر کیا خیانتیں کی ہیں، کیا کذب بیانیاں کی ہیں، کیا خرد برد کی ہے، اس وجہ سے آپ مسئلے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس کتاب پہ فوکس کریں، اس کتاب پہ بات کریں، دیگر موضوعات پر ہم بحث کریں گے لیکن بعد میں کریں گے۔ پہلے ہماری گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ یہ کتاب ہوگی۔ آپ کی کذب بیانیاں لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اس کے جواب میں اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہو تو آپ سامنے لائیں، وگرنہ آپ کیمرے کے سامنے آنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کی مزید رسوائی ہوگی۔ بہرحال فریدی صاحب نے اس کلپ کے اندر یہ بات کہی میری اس بات پر جو میں نے کہا کہ اس کتاب میں تناقضات ہیں، اور متعدد امثلہ میں نے اس پر ذکر کی۔ میں نے بتایا کہ ابراہیم بن یزید النخعی
ابو الاسود دولی، خالد بن مخلد کوتوانی، طاؤس بن کیسان، عباد بن العوام، ان کی مرویات کے حوالے سے فریدی صاحب نے کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا۔ تو اس کے جواب میں فریدی صاحب نے کہا کہ پہلے جب میں نے اعداد و شمار کا تعارف کروایا تو تعداد کم تھی، اور جب میں کتب میں غوطہ زن ہوا، مزید جستجو کی، تحقیق کی، تو پھر تعداد بڑھ گئی۔ تو فریدی صاحب نے اگر وہ میرا کلپ بغور سنا ہوتا تو یہ حماقت نہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کے اندر متعدد ایسے روایات بتائے تھے جن کی روایات کی تعداد پہلے فریدی صاحب نے زیادہ بتائی اور بعد میں کم بتائی۔ ابو الاسود دولی کے حوالے سے خصوصاً کہ پہلے فریدی صاحب نے کہا صفحہ نمبر 66 پر کہ اس کی مرویات صحاح ستہ کے اندر 25 ہیں، اور دوسرے مقام پر آگے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی مرویات 7 ہیں۔ لہذا آپ کا یہ جواب تمام امثلہ پر منطبق نہیں ہوتا جو میں نے پہلے کلپ کے اندر آپ کو دی۔ پھر ظلم عظیم فریدی صاحب نے یہ کیا کہ اس کتاب کے تکرار کو قرآن کریم کے تکرار کے ساتھ تشبیہ دے دی، بخاری شریف کے تکرار کے ساتھ تشبیہ دے دی، حالانکہ کہاں قرآن کریم کا تکرار اور کہاں بخاری شریف کا تکرار، اور کہاں یہ ایک بدنام زمانہ کتاب جس نے انکار حدیث کے فتنے کو پروموٹ کیا ہے، اس کا تکرار۔ قرآن کریم کے تکرار کے اندر تو سبحان اللہ جیسے مفسرین بیان کرتے ہیں سیاق و سباق کے لحاظ سے کئی رموز، نکات، لطائف، دقائق موجود ہیں، وہاں پر تو تکرار معانی کا ایک سمندر رکھتا ہے۔ جو امام بخاری کا تکرار ہے اس تکرار کے اندر بھی بہت سے نکات ہیں، جیسا کہ محدثین شروع کے اندر اس کو بیان کرتے آئے ہیں۔ بہرحال فریدی صاحب نے اگر اپنی اس کتاب کے تکرار کو بخاری شریف کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دبے لفظوں میں فریدی صاحب نے میری اس بات کا اقرار کر لیا، میری اس بات کو مان لیا کہ ہاں اس کے اندر تکرار ہے۔ فریدی صاحب سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی ہمت کریں اور سچ اگلیں، امت کو بتائیں کہ جناب اس کتاب میں یہ جو 16,000 روایات کی گنتی دی گئی ہے یہ تکرار کے بغیر نہیں ہے، یہ تکرار کے ساتھ ہے۔ تکرار کے بغیر اتنی ہے، تکرار کے ساتھ اتنی ہے، کیونکہ 16,000 احادیث کا تکرار کے ساتھ ہونا اس کا مطلب اور ہے، اور 16,000 احادیث کا تکرار کے بغیر ہونا اس کا مطلب اور ہے۔ تو امت کو ایکچول جو اس کا فگر ہے وہ بتائیں۔ اور پھر جو میں نے کہا کہ یہ کتاب براہ راست فتنہ انکار حدیث کو پروموٹ کر رہی ہے تو اس کے اندر دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ فریدی صاحب آپ کسی بھی منصف مزاج محقق سے یہ فیصلہ کروائیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے اور یہ ثابت کیا ہے، کیا اس سے فتنہ انکار حدیث کو تقویت ملتی ہے یا نہیں؟ تو ہر منصف مزاج محقق میری اس بات کی تصدیق کرے گا کہ واقعتاً یہ کتاب فتنہ انکار حدیث کو پروموٹ کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فریدی صاحب نے کہا 16,000 احادیث ہیں جن کے اندر روایات رافضی ہیں، اور پھر میں نے 18,000 اور روایات ٹریس آؤٹ کر لی ہیں جن کے اندر روایات ناسبی ہیں۔ تو اگر 16,000 روایات کے اندر روایات رافضی ہیں اور 18,000 کے اندر جو روایات ہیں وہ ناسبی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحاح ستہ، سنی صحاح ستہ جن کا مقام تمام کتب احادیث سے بلند تر ہے، تو سنی صحاح ستہ کی 34,000 روایات فریدی صاحب کے بقول یا رافضیوں سے لی گئی ہیں یا ناسبیوں سے لی گئی ہیں، اور ہیں کتنی؟ فریدی صاحب یہ بھی بتائیں ٹوٹل احادیث کتنی ہیں صحاح ستہ کے اندر؟ 34,000 کے لگ بھگ ہیں۔ تو جب 34 کی 34,000 روایات یا رافضیوں سے ہیں یا ناسبیوں سے ہیں تو پھر سند چیوانہ دار، سند کی ایتھینٹسٹی کہاں گئی؟ حدیث کا دار و مدار تو سند پر ہے، اور جب سند کے اندر معاملہ ایسا ہے جیسا فریدی صاحب بیان کر رہے ہیں تو پھر حدیث کیسے قابل حجت رہے گی؟ پھر فریدی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انکار حدیث کے خلاف بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑے مقالے لکھے ہیں۔ تو فریدی صاحب اگر آپ نے ان مقالوں میں اسی طرح حجیت ثابت کی ہے کہ جناب 16,000 رافضیوں کی ہیں اور 18,000 ناسبیوں کی ہیں، تو پھر آپ کو ہم شاباشی دے سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ آج میں فریدی صاحب کو دوسرا سبق دینے لگا ہوں، اور یہ دوسرا سبق فریدی صاحب غور سے سنیں، اور اس سبق کا میں گارنٹی سے کہتا ہوں فریدی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جو پہلے عذر فریدی صاحب پیش کر دیتے تھے کہ جناب صحب کاتب بھی ایک معقول عذر ہے، تو آج کا یہ جو دوسرا سبق ہے اس کے جواب میں فریدی صاحب کے پاس یہ عذر بھی نہیں ہوگا کہ جناب صحب کاتب ہے۔
اور مجھے خطرہ ہے کہ آج کی گفتگو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ فریدی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد 5واں یا 6واں ایڈیشن آنے والا ہے، تو اس 5ویں یا 6ٹھے ایڈیشن میں یہ جو اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے اور اس کے اندر جو متون فریدی صاحب نے کوٹ کیے ہیں، یہ سارے متون اڑا دیں اور صرف نمبرات پر اکتفا کر لیں۔ فریدی صاحب نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر، دوسرا حصہ ہے، یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے، دوسرے حصے کے صفحہ نمبر 13 پر ابو الاسود دولی اس کی 5 روایات بتائی ہیں، صحیح بخاری سے 1، صحیح مسلم سے 1، سنن ابی داؤد سے 1، سنن ابن ماجہ سے 1 اور جامع ترمذی سے 1، 5 روایات بتائی ہیں۔ ان 5 روایات میں سے کسی ایک روایت کی سند کے اندر بھی ابو الاسود دولی نہیں ہے۔ فریدی صاحب نے پہلے کالم میں ابو الاسود دولی کا نام لکھا ہے، دوسرے کالم میں کتاب کا نام لکھا ہے، تیسرے کالم میں نمبر لکھا ہے، اور چوتھے کالم میں اس نمبر کے تحت جو حدیث پاک ہے اس حدیث پاک کا کچھ حصہ کوٹ کیا ہے۔ فریدی صاحب اگر صرف نمبر لکھتے اور ہم یہ کتب کو کھول کر بتاتے کہ اس نمبر کے تحت تو یہ روایت ہے ہی نہیں، اس نمبر کے تحت تو یہ راوی ہے ہی نہیں، تو فریدی صاحب شاید جواب میں یہ کہہ دیتے کہ یہ نمبر سہو کاتب ہے، سہو کاتب ایک معقول عذر ہے۔ لیکن یہاں پر فریدی صاحب نمبر لکھنے کے بعد اس کتاب میں سے باب بھی کوٹ کیا ہے اور اس حدیث کے متن کا کچھ حصہ بھی کوٹ کیا ہے، لہذا فریدی صاحب سہو کاتب والا جو عذر تھا اس کے پیچھے اب نہیں چھپ سکتے کہ جناب سہو کاتب ہو گئی۔ فریدی صاحب کو ماننا پڑے گا، کیمرے کے سامنے علی الاعلان اپنا اعتراف جرم کرنا پڑے گا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ صرف ایک راوی کو میں نے لیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کے انتخاب کی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ ابو الاسود دولی ایک ایسا راوی ہے، جب بچہ مدرسے جاتا ہے تو صرف و نحو کی جب کلاس میں بیٹھتا ہے تو استاد پہلے دن بچے کو یہ بتاتا ہے کہ جناب اس فن کا موجد ابو الاسود دولی ہے، جو جناب حیدر کرار سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا خاص شاگرد ہے۔ پہلے دن سے ہی بچے کو ابو الاسود دولی کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ تو میں نے اس لیے ابو الاسود دولی کا انتخاب کیا ہے کہ فریدی صاحب کو ابو الاسود دولی کا تعارف تو خوب ہوگا، اگر ابو الاسود دولی کی روایات کے ساتھ فریدی صاحب نے یہ سلوک کیا ہے تو سامعین اندازہ لگا لیں کہ پھر دیگر روایات کے ساتھ جن کے کھاتے میں 400 500 روایات ڈالی ہیں، 2000 روایات ڈالی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا فریدی صاحب نے۔ تو سب سے پہلے صحیح بخاری شریف کی روایت میں سامعین کو دکھانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کا انہوں نے نمبر بتایا ہے 1160۔ سامعین دیکھیں کہ 1160 نمبر جو حدیث ہے اس کی سند سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حدثنی عبداللہ بن یزید قال حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثنی ابو الاسود عن عروۃ بن الزبیر۔ یہ کون ابو الاسود ہے؟ فریدی صاحب کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ میں بخاری شریف کی کوئی ایک شرح میرے سامنے 4 مشہور شروحات موجود ہیں، عمدۃ القاری، فتح الباری، ارشاد الساری اور الکوثر الجاری۔ فتح الباری دیکھ لیتے، عمدۃ القاری دیکھ لیتے، کوئی ایک شرح دیکھ لیتے 1160۔ ویسے تو جناب کا دعویٰ ہے 60,000 شیعہ روات کو ٹریس آؤٹ کر لیا ہے اور اتنے ناسمیوں کو ٹریس آؤٹ کر لیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ 60,000 روات جو آپ نے ٹریس آؤٹ کیے ہیں وہ نہ کرتے، یہ جو اس کتاب کے اندر آپ نے لکھے ہیں 160-70 کے قریب، آپ ان کو بغور پڑھ لیتے، ان کے تحت جو ان کے کھاتے جو روایات آپ نے ڈالی ہیں ان روایات کو دیکھ لیتے غور سے۔ اب دیکھیں یہ جو ابو الاسود ہے، آپ عمدۃ القاری دیکھیں، مشہور شرح ہے، اس کے اندر امام بدر الدینانی نے فرمایا ابو الاسود ضد الابید اسمہ محمد بن عبد الرحمن المشہور بیتیم عروہ، اس کا نام محمد بن عبد الرحمن ہے، یہ ابو الاسود دولی نہیں ہے۔ ابو الاسود دولی کون ہے؟ فریدی صاحب طبقات کبریٰ کو ہی کھول کر دیکھ لیتے کہ میں نے جس کتاب سے حوالہ دیا ہے
اس کتاب کے اندر ابو الاسود دولی کا نام کیا لکھا ہوا ہے، اور ادھر سے کوئی ایک شرح پڑھ لیتے، فتح الباری کھول لیتے، عمدۃ القاری کھول لیتے، تو یہ ابو الاسود دولی کے کھاتے میں یہ جو بخاری شریف کی یہ روایت ڈالی ہے یہ نہ ڈالتے۔ اب یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ اسمہ ظالم بن عمرو بن سفیان، کہ اس کا نام ظالم بن عمرو بن سفیان ہے۔ عمدۃ القاری میں بتا دیا کہ بخاری شریف میں جو ابو الاسود ہے یہ ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن ہے، اور یہ صرف عمدۃ القاری میں نہیں ہے، آپ فتح الباری کو دیکھ لیں، فتح الباری کے اندر بھی علامہ ابن حجر اسقلانی نے ایک ہی راوی کا تعارف کروایا اس سند کے ابو الاسود کا، اور کہا ہوا نوفلی، یہ نوفلی ہے، یہ محمد بن عبد الرحمن نوفلی ہے۔ ایسے ہی ارشاد الساری کو دیکھ لیں، ارشاد الساری کے اندر بھی علامہ قسطلانی نے واضح طور پر لکھا ابو الاسود کے نام پر، کہا محمد بن عبد الرحمن النوفلی یتیم عروہ۔ ایسے ہی الکوثر الجاری، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی واضح طور پر لکھا ہے ابو الاسود ہوا محمد بن عبد الرحمن۔ تو بخاری شریف کی ہر شرح میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ ابو الاسود نوفلی ہے، یہ ابو الاسود دولی نہیں ہے۔ لیکن فریدی صاحب نے مکتبہ شاملہ چلایا، مکتبہ شاملہ کے سرچ انجن میں یہ ابو الاسود ڈالا، جو نتیجہ آتا گیا ابو الاسود کے تحت، شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ ساری ابو الاسود کے تحت ہے۔ ایسے ہی باقی روات کے ساتھ کیا ہوگا، ابراہیم مکتبہ شاملہ کے سرچ انجن میں ڈالا ہوگا تو جہاں جہاں لفظ ابراہیم آتا گیا ہوگا سند میں، فریدی صاحب خوش ہوتے گئے ہوں گے، جناب یہ ابراہیم نخعی ہے، یہ ابراہیم نخعی ہے۔ حالانکہ بخاری شریف کے روات میں صرف ابراہیم النخعی نہیں ہے، اور بھی کئی ابراہیم نامی شخصیات موجود ہیں۔ تو جیسے ابو الاسود دولی کے ساتھ فریدی صاحب نے سلوک کیا ہے، یہ صرف ابو الاسود دولی کے ساتھ نہیں کیا، اور دیگر روات کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے۔ آگے مسلم شریف کی طرف آ جائیں۔ مسلم شریف کا انہوں نے باب جواز الغیلہ سے روایت نمبر 141 کوٹ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت نمبر 141 کے اندر بھی جناب ابو الاسود دولی ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت نمبر 141 سامعین کے سامنے ہے۔ باب جواز الغیلہ کے اندر سند کے اندر لفظ ابو الاسود تو موجود ہے، جیسے بخاری شریف کی سند کے اندر تھا، ایسے یہاں پر حدثنا عبید اللہ بن سعید و محمد بن ابی عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثنی ابو الاسود عن عروہ۔ تو یہاں پر بھی ابو الاسود وہی ہے جو بخاری شریف میں ہے۔ بخاری شریف میں ابو الاسود حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کر رہا ہے، تو یہاں پر جو ابو الاسود ہے یہ وہی ہے جو حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کر رہا ہے۔ وہاں پر تو میں نے کہا فریدی صاحب کو آپ بخاری شریف کی کوئی شرح دیکھ لیتے۔ میں فریدی صاحب کو کہتا ہوں فریدی صاحب مسلم شریف کھولتے، آپ مسلم شریف کی کوئی شرح نہ دیکھتے، مسلم شریف میں اس سے پہلے اور اس کے بعد والی سند دیکھ لیتے، تو آپ یہ غلطی نہ کرتے، یہ حماقت نہ کرتے، کیونکہ اس سے پہلے اور بعد والی سند میں امام مسلم نے باقاعدہ ابو الاسود کا پورا نام ذکر کیا ہے۔ پچھلی سند کے اندر دیکھیں قرأت علی مالک عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروہ، یہ وہی حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی آگے والی سند کے اندر بھی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یحییٰ بن اسحاق قال حدثنا یحییٰ بن ایوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشی۔ اور امام مسلم کی عادت ہے کبھی کنیت ذکر کرتے ہیں، کبھی نام ذکر کرتے ہیں۔ پہلے اور بعد والی سند کے اندر امام مسلم نے نام ذکر کر دیا، اور 141 نمبر روایت کے اندر امام مسلم نے کنیت ذکر کر دی۔ تو آپ مکتبہ شاملہ نہ کھولتے، صحیح مسلم یا مکتبہ شاملہ ہی کھول لیتے، لیکن تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لیتے، کیونکہ مکتبہ شاملہ بھی عقل کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا، یا دیگر جو مکتبہ جات ہیں جو سرچیبل ہیں، تو عقل وہاں پر ضروری ہے، عقل کے بغیر وہ کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ تو آپ یا مکتبہ شاملہ عقل کے ساتھ استعمال کر لیتے، یا کتابوں کو کھول لیتے۔ آپ کے پاس 1,00,000 کتب کا جو ذخیرہ ہے، تو 1,00,000 ذخیرہ سے انہی کتب کو کھول لیتے، صحاح ستہ کو کھول لیتے۔ آپ 60,000 شیعہ روات کو نہ دیکھتے، صرف انہی 160-70 جو شیعہ روات اس کتاب کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں، انہی کو پڑھ لیتے، انہی کا تعارف صحیح طور پر کر لیتے، تو آپ یہ حماقت نہ کرتے۔ آگے آئیں سنن نبی داؤد کے اندر بھی وہی بات ہے، وہاں پر بھی ابو الاسود یہ
حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کر رہا ہے، اور ابو الاسود یہ دولی نہیں ہے، ابو الاسود یہ نوفلی ہے۔ سنن ابی داؤد شریف کی روایت نمبر 1240 فریدی صاحب نے بتائی، تو 1240 کی سند سامعین کے سامنے ہے۔ حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقری قال حدثنا حیوۃ بن لہیۃ قال اخبرنا ابو الاسود انہ سمع عروۃ بن الزبیر۔ تو یہاں پر بھی ابو داؤد شریف کے اندر ابو الاسود دولی نہیں، ابو الاسود نوفلی ہے، اور اس کی ایک شرح جو مشہور ہے، ہر طالب حدیث کے پاس موجود ہوتی ہے، اس کے اندر بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے ابو الاسود کے تحت کہ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الاسدی النوفلی المدنی یتیم عروہ۔ ایسے ہی آگے آئیں، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی انہوں نے جو نمبر بتایا وہ 3554 ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 3554 حدیث نمبر آپ دیکھیں، اس کے اندر حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا ابن لہیۃ قال حدثنا ابو الاسود عن عاصم بن عمر بن قتادہ۔ یہاں پر ابو الاسود عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت کر رہے ہیں، اور عاصم بن عمر بن قتادہ سے کبھی ابو الاسود دولی نے روایت نہیں کی۔ ذخیرہ حدیث میں کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ ابو الاسود نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے کی ہو۔ یہاں پر بھی ابو الاسود سے مراد ابو الاسود نوفلی ہے۔ فریدی صاحب کون کون سی ہم غلطی پکڑیں آپ کی؟ کہاں کہاں آپ معذرت کریں گے؟ کہاں کہاں آپ کہیں گے کہ صاحب کاتب ہو گئی؟ یہاں پر تو کوئی صاحب کاتب نہیں ہے۔ آپ نے نمبرات کے بعد باب بتائے ہیں، بابوں کے بعد حدیثیں کوٹ کی ہیں۔ تو اتنی گفتگو سننے کے بعد فریدی صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ چلو ان 4 کتب کے اندر ابو الاسود نوفلی ہے، تو میں یہ کہہ دوں گا کاتب سے غلطی ہو گئی، کاتب نے غلطی سے دولی لکھ دیا، نوفلی لکھنا تھا۔ سوچ رہے ہوں گے چلو ہم یہ محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود نوفلی سے کوئی تشیع ثابت کرنے کے لیے کوئی حوالہ ڈھونڈ لیں گے، یا اس کو کوفہ کے اندر ثابت کر دیں گے، کیونکہ جو کوفہ سے فریدی صاحب کو ملتا ہے فریدی صاحب اس کو تشیع میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جناب فریدی صاحب، تو یہ چلاکی بھی آپ کی چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو آگے جامع ترمذی میں حماقت کی ہے وہاں پر تو ابو الاسود نامی شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ ابو الاسود ہے ہی کوئی نہیں، نہ نوفلی ہے نہ دوبلی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہ لطیفہ ہے طالبان علم کے لیے۔ ابو الاسود دولی کے تحت جو روایت ڈالی ہے فریدی صاحب نے، یہ 3801 ہے۔ باب مناقب ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی باب انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے تحت جو آگے حدیث آ رہی ہے اس کا متن کا ایک حصہ بھی کوٹ کیا ہے۔ بہرحال سند دیکھیں، سند میں لکھا ہوا ہے حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابن نمیر عن الاعمش عن عثمان بن عمیر هو ابو الیقظان عن ابی حرب بن ابی الاسود الدیلی عن عبد اللہ بن عمرو۔ یہاں پر ابی حرب بن ابی الاسود دیلی یہ روایت کر رہا ہے عبداللہ بن عمر سے، ابو الاسود ہے ہی نہیں، یہاں پر اس کا بیٹا روایت کر رہا ہے، باپ سے نہیں کر رہا، ان ابی ہی نہیں کہا گیا، ان عبداللہ ابن عمر کہا گیا ہے، ان ظالم ابن عمر نہیں کہا گیا، ان عبداللہ ابن عمر کہا گیا ہے۔ یہاں پر تو ابو الاسود نامی شخص ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ حال کیا ہے فریدی صاحب نے اپنی تمام کتاب کے اندر، سامعین کو اس کا تھوڑا سا نظارہ کروایا ہے۔ چاول کی دیگ کا ذائقہ اگر کسی نے چیک کرنا ہو تو ایک لقمہ کافی ہوتا ہے۔ سامعین کو پچھلی گفتگو کے اندر بھی بتایا، اور آج کی گفتگو کے اندر فریدی صاحب کی واضح فوش 5 غلطیاں بتا دی ہیں۔ اب فریدی صاحب سے دوبارہ پھر گزارش ہے کہ اگر فریدی صاحب کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب ہو، ان حوالہ جات کے جواب میں کوئی بات ہو تو فریدی صاحب وہ سامنے لائیں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں، اس کتاب کو ڈسکس کریں، کیونکہ آپ پہلے ہمیں بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب کتاب ڈسکس ہوگی، باقی مسائل بعد میں ہوں گے۔ پہلے اس کا مواخذہ کریں، میرا نہیں، یہ جو میں نے لکھا ہے اس کا جواب لکھیں، پھر انشاءاللہ اگلی بات بعد میں کریں گے۔ پہلے اس کا مواخذہ کریں، میرا نہیں، یہ جو میں نے لکھا ہے اس کا جواب لکھیں، پھر انشاءاللہ اگلی بات بعد میں کریں گے۔ تو جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق پہلے کتاب ڈسکس ہوگی، ان باتوں کا اگر کوئی جواب ہو آپ کے پاس تو وہ پھر پیش کریں۔ اگر آپ کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ ہو تو ایسے آ کر نہ اپنا ٹائم ضائع کریں نہ ہمارا ٹائم ضائع کریں،
اور ہمیں پھر اپنا کام کرنے دیں. ہم انشاءاللہ اس کتاب کو ننگا کریں گے, اس کتاب کی غلطیوں کو عوام الناس کے سامنے رکھیں گے. اس کتاب کے اندر جو آپ نے تشیع ثابت کرنے کا طریق اپنایا ہے اس طریق پر بات کریں گے کہ وہ آیا طریق کیسا ہے, اس سے کسی کا تشیع ثابت بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لہذا اگر آپ کے پاس کوئی بات ہو تو آپ علم کے ساتھ آئیں, علم کی روشنی میں بات کریں. ہم نے کوئی یاوہ گوئی نہیں کی, کوئی بد کلامی آپ سے نہیں کی. آپ تو تعلیاں 2 منٹ اپنی بات کرتے ہیں, پھر تعلیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا, ابھی تو یہ ہوگا, ابھی تو وہ ہوگا. ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی, دلیل کے ساتھ بات کی ہے, کتاب کی روشنی میں بات کی ہے. لہذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی تعلیاں بتانے کی بجائے, وہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں اور آپ نے کون سے 60,000 شیعہ روات ٹریس آؤٹ کیے ہیں اور کون سے آپ نے ناسبی ٹریس آؤٹ کیے ہیں. جب آپ نے اس کتاب میں لکھے ہوئے 160-70 راوی کو غور سے نہیں پڑھا تو آپ نے کون سے 60,000 ٹریس آؤٹ کیے ہوں گے؟ وہ ہمیں پتہ چل چکا ہے, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. آپ بات کریں ان حوالوں کی. آپ نے یہ جو 5 روایات ابو الاسود دولی کے تحت ڈالی ہیں, یہ کیسے ڈالی ہیں؟ بنتی ہیں یا نہیں بنتی؟ اگر نہیں بنتی تو معافی مانگے آ کر قوم کے سامنے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پر صراط مستقیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.